औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहू तआला की खास रहमत के साथ, उसकी इनायत के साथ आज हम सूरह कमर जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी बारगाह में इसको कबूल फरमाए, हमें सीधे रास्ते पे चलने की हिम्मत और तौफीक दे। सूरह कमर नाम से क्या जाहिर हो रहा है कि ऐसी आयत करीमा, ऐसी सूरत जिसमें कमर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। कमर किसको कहते हैं? चांद को कहते हैं। तो पहली आयत करीमा में इस लफ्ज का इस्तेमाल जो है ये इसका अनवान है, ये इसका नाम है कमर का। सूरह मुबारका जब इसमें जो है वो अनशक्कुल कमर, चांद के फटने का जो है वो बताया गया कि चांद दो टुकड़े हो गया, तो इससे वाज़ेह हो जाता है कि ये सूरत कब नाजिल हुई। ये वाकयात हिजरत से तकरीबन 5 साल पहले पेश आया था। अब हुआ क्या था कि मुजजा मांगा उन्होंने कि या रसूलल्लाह मुजजा दिखाइए। मिना के करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मौजूद थे। आपने चांद की तरफ इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गया। चांद का एक हिस्सा हिरा के इस तरफ जा गिरा, एक हिस्सा दूसरी तरफ चला गया, और ये एक चंद लम्हों के लिए हुआ, और उसके बाद फिर चांद जो है वो दोबारा मिल गया। अब देखिए, ये बात रवायात की नहीं है कि जी फलां ने रावी किया, उसने फलां ने बताया तो ऐसे किया। नहीं, ये बात जब कुरान में बता दी गई है तो ये हमारे ईमान का हिस्सा है, इसके ऊपर हम शक नहीं कर सकते। अब लोग आगे अगर इससे कहें कि जी देखें इसका कोई सबूत दिखाएं, तो जिस वक्त ये वाकया हुआ, पहली बात तो ये है कि उस वक्त जो है वो आधी दुनिया में तो दिन होगा ना, फर्क का डिफरेंस होता है, तो आधी दुनिया में जो है वो दिन होगा। और क्या उस वक्त कोई मीडिया इतना स्ट्रांग था, या क्या था कि उस वक्त जो है वो अनाउंस कर दिया जाता जी 12:01 पे जो है वो चांद दो टुकड़े हो गए? ऐसी तो कोई बात नहीं थी। ये तो उस वक्त उन्होंने मुजजा कहा कि मुजजा दिखाओ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया और इशारा कर दिया, तो इशारा करने के बाद वो दो टुकड़े हो गया। तो लोग तो उस वक्त क्या होंगे, अपने घरों में सो रहे होंगे, और फिर जो जाग भी रहे होंगे वो टिक टिक के आगे सूर्य की तरफ तो नहीं देख रहे होंगे। जब हुआ तो लोगों ने उस वक्त उन्होंने कहा जी नहीं 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 नहीं, ये जादू है। तो लोग जो उनमें से समझदार थे, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया है, तो जो सफर से गए हैं वो तो जाग रहे होंगे, उनसे पूछते हैं। तो कुछ लोग जब सफर से वापस आए तो उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने ये देखा था कि चांद जो है वो एक इधर टुकड़ा चला गया, एक टुकड़ा उधर चला गया, और पल भरने के बाद जो है वो दोबारा आपस में मिल गया। ये सब कॉन्टिनेंट में मालाबार का इलाका है, वहां का एक हिंदू राजा था। हिंदू राजा वो उस चांदनी रात में जो है वो अपने बाहर दरिया के ऊपर बैठा हुआ जो है वो चांदनी का मजा ले रहा था। उसने देखा कि ये चांद यकदम क्या हुआ कि चांद दो टुकड़े हुआ और उसके बाद फिर दोबारा मिल गया। अच्छा, कुछ अरसे बाद जब मुसलमान उन साहलों पे पहुंचे और जाके अल्लाह सुब्हाना ताला का पैगाम पहुंचाया, और जाके कुरान की इस आयत को जब उस तक पहुंची, तो उसने फिर कहा कि हाँ, ये मैंने खुद देखा हुआ है, ये मैं इसका आई विटनेस हूं, और फिर वो इसके ऊपर जो है वो ईमान ले आया। सूरह मुबारका 54वां नंबर है, मक्की सूरत है, 55 आयात हैं, इसमें 3 रुकू हैं, कलमात 345 हैं और 1400 हरूफ हैं। अब इस सूरह मुबारका को देखिए कि हमने सूरह मुबारका कल खत्म कहां की थी। हमने पढ़ी थी आयत आज़िफ़ातिल आज़िफ़ा, कि वो करीब आने वाली करीब आ गई। वो कौन सी करीब आ गई? उसकी कुछ निशानियां बताई गई हैं। वो क्या निशानियां हैं? इज़स समान फतरत वइज़ल कवाकिबुन तसरत वइज़ल बिहार फुज्जिरत वइज़ल कबूर बोसिरत। उस दिन फिर क्या होगा? अमिलत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत। हर शख्स उस दिन जानेगा जिस दिन जो है वो क्या लेके आया था और क्या आगे भेजा था और क्या रोका था। जब समान फतरत, जब आसमान जो है वो झड़ जाएगा, सितारे जो है वो खत्म हो जाएंगे, समुंदर फट जाएंगे, पाट जाएंगे, उस दिन क्या होगा? वो धर्म बरम हो जाएगी ये कायनात, हर चीज जो है वो उलट पुलट हो जाएगी, जमीन जो है वो चटियल मैदान कर दी जाएगी। यही होना है ना, यही हमें बताया गया है। ये पहला स्टेप है इसका। तो पहला स्टेप क्या है कि तुम मांगते हो, जैसे सूरह नहल में अता अमरुल्लाह है,
اللہ کا حکم آ چکا ہے اس کے اوپر. فلا تستعجلوہ، بس تم اس کی جلدی مت مچاؤ، یہ مت پوچھو کب آئے گی، کب آ جائے گی. یہ لو پھر پہلا کام ہو گیا آج. اقتربت الساعۃ، اقتربا قریب آ گئی، قریب آ گئی. سات اب گھڑی ہو. وانشق القمر، انشق، شک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شک ہو جانا، پھٹ جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا. ان جو ہے وہ باب انفال سے ہے، جس میں لازمی کا عنصر ہوتا ہے. وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا. روایات نہیں ہے کہ کسی نے راوی کیا ہو، یہ قرآن میں ڈائریکٹ بتایا گیا ہے. اس کا انکار ایمان سے انکار ہے پھر، کہ وہ آئے اور پھٹ گیا آسمان. وہی بات کہ اسی طرح جو ہے سورہ اگر ہم دیکھتے ہیں انبیاء میں، اقترب للناس حسابہم، لوگوں کا حساب قریب آ پہنچا. وہم فی غفلت مورزون، اور لوگ جو ہیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. لوگ جو ہے مدہوش ہیں اپنی دنیا میں، اسی دنیا کی رنگینیوں میں گرفتار ہیں، دنیا کمانے کے چکر میں ہی ہیں. وَاقْتَرَبَ السَّاعَةُ، اور جس وقت وہ گھڑی قریب آ گئی. وَانشَقَّ الْقَمَرُ، میں اس میں اب کچھ حدیث سنا دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ سے غالباً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت جب کہ سورج غروب ہونے والا تھا، آپ نے فرمایا بس جتنا دن کا حصہ گزر گیا نا، یہ دنیا اتنی گزر گئی ہے، اب یہ اتنا ہی حصہ باقی رہ گیا جتنا یہ اب دن غروب ہونے والا ہے. یا اس کی ایک اور مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جب تم کسی برتن میں کھانا کھاتے ہو، اس برتن میں سے جو سالن ہوتا ہے وہ سارا جب کھا لیتے ہو، اس کے کناروں پہ کچھ لگا رہ جاتا ہے، تو بس دنیا کی اتنی عمر رہ گئی ہے. اور فرمایا کہ بس یہ ہم اتنے قریب ہیں اس کے، یہ آخرت ہے اور یہ میں ہوں. یا اس سے مراد یہ ہے کہ ہم دونوں اس طرح ملے ہوئے ہیں کہ درمیان میں اب کوئی خلا نہیں ہے، یہ کسی بھی وقت جو ہے وہ آ سکتی ہے. اس کا نکارہ بچ چکا ہے، اور اس کی پہلی نشانی کہ جس وقت آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا، ستارے جڑ جائیں گے، پہلی نشانی جو ہے وہ دکھا دی گئی جب اقترب الساعۃ، وہ گھڑی آ گئی. یہ نہیں کہا کہ وہ آ رہی ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ آئے گی، یہاں پہ کہا اقترب الساعۃ، وہ گھڑی آ گئی. وانشق القمر، اور چاند پھٹ کے. اس جھڑنے کا، اس چیزوں کی توڑ پھوڑ ہونے کا جو ہے وہ آغاز جو ہے وہ ہو چکا. وہیں یرو، اور اگر یرو لفظ کس سے ہے؟ را سے، یا علامات مظاہرے ہے. اور اگر وہ دیکھتے ہیں آیاتن، نشانی کوئی. اچھا اب یہ کہ اس کو ہم کیا خارق عادت کہیں گے یا اس کو ہم معجزہ کہیں گے؟ معجزہ ہوتا جو بے بانگ دہل جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ وہ یہ قرآن پاک ہے، جو رہتی دنیا تک لوگوں کو ہدایت دیتا رہے گا. خارق عادت ہم اس لیے کہیں گے، کیا ہوتی ہے وہ کہ ایک چیز جس کی ایک کاروائی، ایک اس کی فارمیلٹی، اس کا کام طے ہے، اس کام سے ہٹ جائے تو اس کو جو ہے ہم کہتے ہیں کرامت ہے. اس کو ہم کہتے ہیں، یہ اگر بزرگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی کرامات دکھا سکتے ہیں تو پھر وہ تو اللہ کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں. کیا آپ نے اشارہ کیا؟ اور یہ چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کتنی ہیں کہ جس وقت پانی نہیں تھا آپ نے کہا پانی باقی میرے ہاتھ پہ ڈھیل دو، اور 5 چشمے پھوٹ پڑے اور لوگوں نے پانی پیا، بھر لیا، نہا لیا، سب کچھ کر لیا. اس برتن میں کھانا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کھایا کہ 1500 بندہ اس کے کھانے کو کھا گیا. اس طرح کی کتنی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو ہے نا وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ معجزہ جو ہے وہ قرآن پاک. اس سے وہ معجزہ، نبیوں کے معجزے آئے، نبیوں کے ساتھ چلے گئے دنیا سے. اس کے بعد وہ کسی کام کے نہیں. وہ عصائے موسیٰ تھا جس سے اتنے معجزات جو ہے وہ ہمیں دکھائے گئے. جس وقت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے وہ صرف ایک لکڑی کی شکل رہ گیا، ایک لکڑی رہ گئی اور کچھ نہیں رہا. لیکن یہ قرآن رہتی دنیا تک لوگوں کو جو ہے وہ راہ ہدایت دکھائے گا. اور جب وہ دیکھتے ہیں نشانی کوئی، یورادو لفظ کس سے ہے؟ راس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ منہ پھیر لینا. وہ منہ پھیر لیتے ہیں اس سے. وَيَقُولُوا، اور وہ کہتے ہیں سحرن، جادو ہے، مستمر. اب یہ لفظ کیا ہے؟ میم رے. اس سے ہمارے ذہن میں کون سے لفظ آ جائے؟ جاری رہنے والا، مرورن سے، کہ یہ جادو ہے جو پہلے بھی چلتا آ رہا ہے اور ایسے ہی جو ہے وہ چلتا رہا ہے. یہ ان کا کہنا ہے. اور جب وہ دیکھتے ہیں کوئی نشانی، کوئی معجزہ، کوئی چیز دیکھتے ہیں، یورزو، وہ منہ پھیر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ تو اسی طرح کے جادو چلتے آئے ہیں پہلے اور یہ بھی جادو چل رہا ہے.
وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، یہ تو جاری رہنے والا جادو ہے۔ وہ اس طرح کیا کہ اپنی جان چھڑا لیتے ہیں۔ وَكَذَّبُوا، اور وہ جھٹلاتے ہیں، وَاتَّبَعُوا، اور وہ پیروی کرتے ہیں، احواہم، احوا لفظ کس سے ہے؟ کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ خواہش، ہم، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ دیکھیں جو بھی دین کا مذاق اڑاتا ہے، دین پہ نہیں چلتا، کیا ہے؟ اس کو اپنی خواہش پیاری ہوتی ہے، وہ جو اس کا دل چاہتا ہے، جو آسانیاں دل اس کو کہتا ہے، وہ اس طرف چل پڑتا ہے۔ اب یہاں پہ حرام و حلال کی قیود ہیں، اس کی قائد کے اوپر ہمیں رہنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں اس راہ پہ چلنا پڑتا ہے جس راہ پہ اللہ نے چلایا ہے۔ اللہ نے کہا یہ نہیں کرنا، ہمیں وہ چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ دل کہتا ہے وہ کرو، جب وہ ہم دل کی بات مانتے ہیں، اس کا مطلب کہ ہم اس کو جھٹلاتے ہیں اور وہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی۔ وَكُلُّ، اور ہر امرن، حکم، کام، چیز، مستقر لفظ کس سے ہے؟ استقرارن سے۔ استقرارن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھہر جانے والا، اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، وہ ٹھہرا ہوا ہے، وہ جب ہوگا۔ فلا تستعجلوہ، تم اس میں نہ جلدی کر سکتے ہو، نہ اس میں ولا تاخر، نہ تم اس میں تاخیر کر سکتے ہو۔ جس وقت آنی ہے اس وقت وہ آ جانی ہے، نہ ایک پل آگے نہ ایک پل جو ہے وہ پیچھے، نہ تم ایک قدم آگے لے سکتے ہو نہ پیچھے کر سکتے ہو۔ اسی طرح جس طرح اجل ہے، وہ اجل جب اللہ نے لکھ دی ہے، جتنے سانس لکھ دی ہیں، جو سانس اندر ہے وہ تو باہر نکلنا ہے، اگلے سانس کا نہیں پتا ہمیں کہ ہم نے لینا ہے کہ نہیں لینا۔ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا وہ قیامت کب آئے گی، تو وہ جھٹلاتے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو ان کو بتا دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر کام کا ایک وقت معین کیا ہوا ہے، وہ کام اسی وقت پہ ہونا ہے، چاہے جو مرضی کر لیں وہ۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ، جاہم، آگے ان کے پاس، من الانباء، انباء کس کو کہتے ہیں؟ خبر کو۔ آگے ان کے پاس خبر، ما فیہ، جس میں ہے، مزدجر لفظ زے، جیم، دال، سوری رے، زجر۔ زجر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈانٹ، ڈپٹ، دھمکی، کہ ان کے پاس وہ خبریں آ گئی جس میں ان کو ڈرایا گیا تھا، جس میں ان کو لیے ڈانٹ تھی، مزدجر۔ اور آگے ان کے پاس خبریں جس میں ان کے لیے ڈانٹ ہے، ان کے لیے ڈراوا ہے۔ حکمتن، حکمت بری ہے، پوری ہے، بالغتن، مکمل ہے، حکمت والی ہیں، مکمل ہیں۔ فما تغنی، ماں یہاں پہ جو ہے وہ نافیہ استعمال ہوا، تغنی لفظ کس سے ہے؟ غنی ان سے، النذر، پس وہ نہیں کام آیا ڈراوا بھی ان کے۔ اب اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کیجئے، ہم بھی نہیں ڈرتے، ہمیں بھی قرآن آیا، ہدایت دی ہمیں اس نے، ہمیں بھی جو ہے وہ دھمکیاں دی گئیں، ہمیں بھی بتایا گیا کہ تم اگر نہیں چلو گے تو یہ ہوگا۔ ہمارے کان پہ کچھ جون تک رینگی۔ یہ میرا اور آپ کا ہی حال بیان کیا جا رہا ہے۔ ماں تغنی النذر، بس کوئی ڈراوا کام نہیں آیا، پکی مکمل خبریں صحیح ان کو جو ہے وہ تنبیہ کرنے والی ان کے پاس آئیں، ترہیب کے لیے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ آئی، بتایا گیا کہ تمہیں پیدا کس نے کیا، تمہیں پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا، اور اس کے بعد پھر تم اٹھائے جاؤ گے، اللہ کے پاس پیش ہوگے۔ یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہدیناہم نجدین، دونوں راہیں ان کو دکھا دی ہیں، اب جس راہ پہ چلنا ہے یہ تمہاری مرضی ہے، یہ چلو گے تو یہ جنتوں کے وعدے ہیں تمہارے ساتھ، یہ چلو گے تو جہنم میں جو ہے تم جا کے گرو گے۔ فما تغنی النذر، کچھ ڈراوا کام نہیں آیا، غنی کرنا۔ فتولی عنہم، پس تولا، واللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹ جانا، پھیر جانا۔ عنہم، پس منہ پھیر لیا اس سے، منہ پھیر لیا اس سے۔ یوم، جس دن، یدعو لفظ کیا ہے؟ دعا، دعا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکارنا۔ جس دن پکارے گا، یدعو الداعی، پکارنے والا، جس دن پکارے گا پکارنے والا، علی شیئن، طرف اس چیز کی، نکر کیا ہوتی ہے؟ ناپسند، ناگوار چیز، جس دن ہوگا وہ ہو، یہ تو آ گئی سامنے، اس دن ہوش آئے گا ہمیں۔ جس دن پکارنے والا اس ناپسندیدہ تمہاری چیز کی طرف تمہیں پکارے گا۔ دیکھیے آخرت کے اوپر اس چیز کو ناپسندیدہ کون کرتا ہے؟ جس کو اپنے اعمال کا، جس کو اپنی جھولی کا پتا ہے کہ میں اپنی جھولی میں کیا لے کے آیا ہوں۔
وہ ہے نا سورہ قیامہ میں، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان تو اپنے نفس کے اوپر جو ہے وہ خود گواہ ہے، اس کو خود پتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہوا ہے۔ اپنے اعمال کا مجھ سے زیادہ اور کس کو پتا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ؟ تو جب مجھے پتا ہے کہ اس دن یہ ہونا ہے، تو یہ تو وہی ہے جو قرآن میں لکھا تھا، یہ تو وہی ہے جو اللہ کا رسول ہمیں بتاتا گیا تھا، تو ہم نے تو اس طرف جو ہے وہ دھیان ہی نہیں دیا۔ اے نہ ہی آنڈی دے چنگا سے، یہ نہ ہی مجھے قبروں سے اٹھا کے جو ہے وہ بلایا جاتا تو اچھا تھا۔ خوشان، خوشان لفظ کس سے ہے؟ خشوع سے۔ خشوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھکائی ہونا نظریں۔ خشیت یہی ہوتی ہے، ڈرتے ہوئے، جھکی ہوئی، ابصارہم، آنکھیں ان کی، ابصارہم جزاک اللہ، وہ جھکی ہوئی نظریں ان کی، یخرجون، خرجہ نکلنا، وہ نکلیں گے، من الاجداث، اجداث کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہتے ہیں قبر کو، اپنی قبروں کو، اپنے مدفن سے، لیکن یہاں پہ وہ قبریں مراد نہیں ہیں، وہ قبریں بھی مراد ہیں لیکن اس سے زیادہ تھوڑا سا اس لفظ کو، مفہوم کو وسیع کر لیجئے۔ وہ تو وہ ہے نا جہاں پہ 4 فٹ نیچے گڑھا ہم نے کھودا اور اس میں جو ہے وہ ہم نے کسی کو دفن کر دیا، نہیں۔ اگر یہ معنی ہو تو پھر جن کو جلا کے جن کی راکھ اڑا دی جاتی ہے وہ کہاں پہ ہوں گے؟ جہاں پہ جس کی خاک گری ہوگی وہیں سے اس کو جو ہے وہ اٹھایا جانے کا حکم ہوگا اس وقت، جہاں پہ اس کی مٹی پڑی ہوگی، جہاں سے وہ ہوگا وہیں سے اس کو جو ہے وہ اٹھایا جائے گا، اس وقت وہ نکلیں گے وہاں سے۔ کأنہم، کأن، کاف حرف تشبیہ ہے، انہم گویا کہ وہ، جرادن، جراد کہتے ہیں ٹڈیاں، جرد واحد ہوتا ہے، گویا کہ ٹڈیاں ہیں، منتشر، پھیلی ہوئی، انتشار والی نہیں ہوتی جو پھیلی ہوئی، منتشر اردو زبان میں عام الفاظ ہے، گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں، کہ جس وقت ٹڈی دل نکلتا ہے اس وقت کتنی بڑی تعداد ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی، ایک جدھر منہ کیا اس طرح جو ہے وہ چل پڑتی ہیں، چلتی چلی جاتی۔ اسی چیز کو سورہ قاریہ میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، کل فراش المبسوس، گویا کے پتنگے، کہ وہ پتنگے جو ہیں وہ جب اڑتے ہیں تو ایک بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرے مارتے ادھر ادھر آگ کی طرف جو ہے پروانے بھاگے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ کل فراش المبسوس کہا گیا، یہاں پہ جو ہے وہ کہا گیا کأنہم جراد منتشر، جس طرح کے پھیلی ہوئی ٹڈیاں۔ اسی طرح انسان اس دن اٹھیں گے اس پکارنے والے کی آواز کی طرف، جس دن سور پھونک دیا جائے گا، اس دن پھر بھاگ پڑیں گے ایک دوسرے کے، کوئی دائیں بائیں نہیں دیکھے گا، کوئی کچھ نہیں ہوگا، بس پھر چل تو چل ہوگا، بھاگیں گے قبروں سے نکل کے، محتعین، محتعین ہے توئے این، مفعولن کے وزن کے اوپر یا جمع کے لیے محتعین، بھاگتے ہوئے۔ یہاں محتعین سے بھاگتے ہوئے سے یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ پتا ہو کہ ہم نے جانا کس طرف ہے، اپنی توجہ ادھر مرکوز ہو اور پھر بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، الی الداعی، کس کی طرف؟ پکارنے والے کی طرف، وہ پکارنے والے کی طرف بھاگتے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ یقول الکافرون، اور وہ کہیں گے کافر لوگ اس کو اس دن، ھذا یوم عسر، آج کا دن بڑا ہی سخت ہے، آج کا دن بہت سخت ہے۔ یہ ہے وہ اس دن کا نقشہ جس دن کا آغاز ہو چکا ہے، وہ جس دن جو ہے وہ آسمان، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، وہ جس دن کا ہوا ہے وہ اس دن کا آغاز ہو گیا، آنے والی آ گئی، پہلا مرحلہ طے ہو گیا، اذا انشقل، اقترب الساعۃ وانشق القمر، وہ گھڑی آ پہنچی اور چاند جو ہے وہ پھٹ گیا، پہلا کام شروع ہو گیا ہے۔ اب آگے کیا بچا ہے؟ یہ تو کام شروع ہو گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ کسی بھی پل ہمارے اوپر آ سکتا ہے، اگلا لمحہ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے ہمارے لیے تو اگلا لمحہ وہی ہے، ہاں کچھ نشانیاں ہماری ہیں، نشانیاں آج ہم دیکھیں گے تو میجورٹی اس میں سے ہمیں پوری ہوئی ہوتی ہوئی نظر آ گئی ہیں۔ کیا بدو جو ہیں یہ بلڈنگیں بنانے میں چکر میں نہیں پڑ گئے؟ کیا جو پہاڑ تھے، جو خنجلاک پہاڑ تھے، جو خشک تھے، کیا ان کے اوپر سبزہ نہیں اگ گیا؟ کیا وہ ساری نشانیاں تو پوری ہوتی جا رہی ہیں؟ جس وقت ہماری اجل آ گئی ہمارے لیے تو قیامت آ گئی اس وقت، تو یہ آغاز ہو چکا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلا وہ ستارہ، پہلا وہ کرہ جس کے بارے میں کہا کہ سارے ستارے جھڑ جائیں گے اس دن، سورج چاند راستہ بدل جائیں گے، ٹکرا جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اس میں سے چاند پھٹنے کا پھٹ چکا ہے۔ اب دیکھ لیں آگے کیا بچتا ہے ہمارے لیے، اقترب الساعۃ وانشق القمر،
وہ घड़ी आ पहुंची और चांद फट गया, वहीं यरौआ यातन, और अगर वो कोई देखते हैं मोजजा, कोई निशानी देखते हैं, योरदू व यकूलु सिहरुन मुस्तमर, और वो कहते हैं कि ये तो जादू है जारी रहने वाला, हमेशा का जादू है। पहले के लोग भी जादू करते आए थे, ये भी जादू मोहम्मद ने कर दिया, मादल्ला सुबह मादल्ला। व कज़्ज़बू, और वो जुटलाते हैं, व तबाऊ, और वो पैरवी करते हैं, अखवाहुम, अपनी ख्वाहिशात की। वो हकीकत को नहीं जानते, वो कुरान की बात नहीं मानते, वो रसूल की बात नहीं मानते, उसको जुटलाते हैं और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। वकुल्लु अम्रिन मुस्तकिर, और हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, हर चीज अपने वक्त के ऊपर जो है वो होने वाली है। वलक़द जाअहुम मिनल अंबाए मा फीहि मुज़दजर, और जब उनके पास आ गई खबरें जिसमें जो है वो डांट है, डपट है, जिसमें जो है उनके लिए तंबीह है, उनको जो है वो तरहीब दी गई है, उसमें से हिकमतन, पूरी हिकमत वाली, बालिगतन, सही खबरें दी गई हैं। फमा तुगनी नुज़र, उस डराना भी कोई काम नहीं है। फमा, पस नहीं तुगनी नुज़र, नहीं गनी किया उनको उस डरावे ने भी, उनके दिल फिर नहीं फिरे, फिर वो अल्लाह की रास की तरफ जो है वो नहीं मुड़े, वही अपनी दुनिया में अपनी ख्वाहिशात के पीछे जो है वो भागते रहे। देखिए अब नबी कब तक उनको जो है वो पुकारता रहे, नबी की पुकार एक हद तक, उसके बाद क्या है फिर कि नबी इनको छोड़ दें। अब उस दिन का इंतजार करें जिस दिन ये अब नबी पुकारता रहे और वो इनकार करते रहें, कुरान पुकारता रहे और हम इनकार करते रहें, तो एक दिन तो होना चाहिए ना जिस दिन पता चले कि ये सच्चा है या वो सच्चे हैं, हक पे कौन है, कुरान हक पे है, नबी हक पे है, या उसको जुटलाने वाले हक पे हैं। बस छोड़ दें उनको, उस दिन का इंतजार करें जिस दिन पता चलेगा कि हाँ हक पे कौन था। फतवल्ला अन्हुम, बस आप मुंह फेर लीजिए उनसे, यौम यदुद्दा इला शैइन नुकर, जिस दिन पुकारने वाला पुकारेगा उनको एक अजीब चीज की तरफ, एक नापसंदीदा, एक नागवार चीज की तरफ बुलाएगा, जिस दिन ये हकीकत उनके सामने खुल जाएगी कि अब तो वो सब कुछ वही हो गया। खुशन, खशियत से डरते हुए, झुकी हुई, अब सारोहम, नजरें उनकी, यखरुजून मिनल अजदास से, कब्रों से, अपनी माजखाओं से, कब्रों से निकलेंगे, कान्नहुम जरादन मुंतशिर, गोया कि वो फैली हुई टिड्डियां हैं। इतनी ज्यादा अगर हम में से किसी को टिड्डियल देखने का इत्तेफाक हो, वो आता है तो ऐसे ही लगता है जैसे पूरी एक आंधी जो है वो आ रही होती है, एक दूसरे के साथ टकराती जो है वो भागी चली जा रही होती हैं। इसी तरह उस दिन सारे जो है वो भागते हुए आएंगे, मुफ्तईन अलद्दाए, किस तरफ, जो पुकारने वाला जहां से पुकार रहा होगा उस तरफ जो है वो भागेंगे। उस दिन फिर क्या होगा, यकूलुल काफिरूना, इस कुरान को, इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को जुटलाने वाले क्या कहेंगे, यकूलुल काफिरूना, कहेंगे काफिर उस दिन, हाजा यौम आसिर, बड़ा ही सख्त दिन है आज। अब करना क्या है, उस दिन का इंतजार करना है या उस दिन के लिए तैयार होना है। हमने क्या तैयारी करनी है, तैयारी वही करनी है जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें बता दी है। देखिए जो सवालनामा हमें वहां पे दिया जाएगा उसके जवाब तो मुझे आज बता दिए गए हैं। अब अगर आज मैं उसकी तैयारी नहीं करता तो फिर मैं क्या उस दिन जो है वो, देखें हर इंसान तो अपने नफ्स का खुद गवाह है, पता है मैं कितने पानी में हूं, जब पता भी है कितने पानी में हूं, फिर हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन कहेंगे काफिर हाज़ा यौम नसर, ये बड़ा ही सख्त दिन है। तो देखिए मौका अब है हमारे पास, प्रिपरेशन अब हमने करनी है। देखिए चलें, जो हो गया सो हो गया, उम्र गुजर गई हमारी, लेकिन नेवर टू लेट। अल्लाह सुब्हाना ताला तो इरशाद फरमाते हैं कि मौत के आखिरी गरगरे से पहले माफी मांग लो, मैं माफ कर दूंगा तुम्हें। ये हमारा आना यहां पे इस ठंडे मौसम में सुनना, ये अल्लाह की रहमत के बगैर मुमकिन नहीं था, ये उसकी रहमत बरसी हमारे ऊपर। तो हम अभी पलट आए, अभी लौट आए अल्लाह की उस राह की तरफ जिस राह की तरफ हमें पुकारा जा रहा है। ये ना कि उस दिन जो है फिर हम कहें ये बहुत दिन सख्त है। और जो ईमान वाले होंगे उनके लिए ये दिन ऐसे ही होगा जैसे रूटीन में गए, सीधे हो गए और वो जनाब जन्नतों में जा पहुंचे। अब फैसला हमारे हाथ में है कि हमने क्या करना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सीधे रास्ते पे चलने की हिम्मत और तौफीक दे। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. دعا کیجیے فلسطینی بھائیوں کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے، اللہ زخمیوں کو جو ہے وہ آسانیاں فرما دے، ان کو صحت یاب فرما دے، اللہ خزانہ غیب سے ان کی مدد فرما دے. کشمیری بھائیوں کے لیے اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں، پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے اوپر اپنا رحم فرما دے، کرم فرما دے. دعا کیجیے جو مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی مغفرت بخشش فرمائے، سب کے درجات کو بلند فرمائے، سب کی منزلیں آسان فرما دے. جو بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے. کچھ بہن بھائیوں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، ایمان والی، سلامتی والی، صحت والی زندگی جو ہے وہ ان کو نصیب فرمائے. اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین.